محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ۔ مومن کی پہلی نشانی اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب وہ رب کا ذکر کرتا ہے، رب کا ذکر سنتا ہے، دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ دوسری نشانی، اب سنو قرآن، سبحان، اذا تلیت علیہم آیات، جب مومن کے سامنے اللہ کے قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، زادتہم ایمانا، مومن کے ایمان میں، اور یہی وجہ ہے کہ یاد رکھو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ پاک جانے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو بھیجا تھا۔ بڑے شان والے صحابی، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ مصعب بن عمیر وہ ہیں کہ ان بچوں کا جو آج تک قصیدہ طلع البدر علینا یاد نہیں، تو یہ پہلا لفظ تو ہر روح پر ہے، یہ نجار کی بچیوں نے پڑھا تھا، یہی بات ہے، دف کے ساتھ گایا تھا، مدینہ پاک میں گایا تھا، پر یہ پتہ ہے ان کو یہ یاد کس نے کرایا تھا؟ یہ مصعب بن عمیر نے۔ پتہ چلا اچھا استاد ہو تو بچوں کو اچھی منزلیں عطا کرتا ہے، استاد اچھا ہو، سچا ہو، سچا ہو، شاگرد بولتے ہیں، پتہ چلتا ہے کوئی نسبت والا ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی ہے کہ بہت اچھے عالم دین آپ کو ملے، اور اللہ کرے کہ آپ لوگوں کی اولاد پر یہ رنگ چڑھے۔ آپ لوگوں نے کیا کچھ دین کے لیے دیا ہے، آپ لوگوں کو اس کا خوبصورت ریٹرن ملنا چاہیے، اور وہ آپ کی اولادوں کے خوبصورت حسن، طریقت کا، شریعت کا، رسول اللہ کی غلامی کا حسن، وہ اسی صورت میں ہوگا جب اچھا استاد کوئی ملے گا۔ حضرت مصعب بن عمیر کو رسول اللہ نے فرمایا مصعب مدینہ جاؤ، ابھی یثرب تھا، مدینہ نہیں بنا تھا، تھک تو نہیں گئے نا؟ فرمایا مصعب بن عمیر یثرب جاؤ۔ یا رسول اللہ، یثرب کے لوگ پوچھیں گے اے مصعب تم مکے سے آئے ہو، اللہ کے رسول کی طرف سے آئے ہو، رحمت دو عالم کی اجازت سے آئے ہو، بتاؤ تم اپنے پاس کون سی چیز رکھتے ہو، رسول اللہ نے تمہیں کون سا تحفہ دیا؟ مصعب بن عمیر کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں یثرب والوں کو کون سی چیز بطور ثبوت پیش کروں گا؟ سبحان اللہ، ستونگر والوں، میرے آقا نے حضرت مصعب بن عمیر کو سورت یوسف دی، فرمایا سورہ یوسف لے جاؤ، اور جب مدینے کے لوگ، یثرب کے لوگ پوچھیں تو کہنا یہ دیکھو محمد کا تحفہ۔ سبحان اللہ، میں بڑا حیران ہوں، قرآن کی باقی صورتیں بھی اتر چکی تھیں، سورت یوسف کیوں دی تھی؟ اور بھی تو قرآن کی کئی صورتیں، کئی آیات نازل ہو چکی تھیں، پر رسول اللہ نے سورت یوسف دی۔ کیوں سورت یوسف دی؟ اللہ فرمایا تاکہ جب یہ سورت یوسف کو پڑھیں گے انہیں پتا چلے گا کسی کی انتظار کا مقام کیا ہے، انہیں پتا چلے گا کسی کا جلوہ دیکھنے کا مقام کیا ہے، انہیں پتا چلے گا کسی کی خاطر ہاتھ کٹانا کیا ہے۔ انہیں پتا چلے گا کسی کے حسن پر قربان ہونا کیسا ہے، انہیں پتا چلے گا محبت کی راہوں میں جیل کا مقام کیا ہے، انہیں پتا چلے گا بھائی ہو کر بھائی کے سامنے سجدہ کرنے کا مقام۔ اللہ فرمایا سورہ یوسف لے کر جاؤ تاکہ انہیں پتا لگ جائے جس نبی پر آنے والی سورت کا یہ مقام ہے، اس سورت والے کا مقام۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نے سورت یوسف دی۔ اس طرح جعفر طیار کو جب رحمت دو عالم نے حبشہ میں بھیجا تھا نجاشی بادشاہ کے پاس، تو میں جاؤ
یا رسول اللہ ہم کیا لے کر جائیں؟ میں سورہ مریم لے کر جاؤں. یار سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہو سبحان کر کہو سبحان اللہ. نچوڑ پیش کر رہا ہوں، فرمایا سورۃ مریم لے کر جاؤ. قرآن تو اور بھی نازل ہو چکا تھا، پر حضرت جعفر تیار کیوں؟ یہ تو قرآن والے ہیں. قرآن کیوں نہ ہو بھائی جو علی المرتضیٰ کے ہیں. سبحان اللہ. سورۃ مریم دی، اور سورۃ مریم دے کر ایک عیسائی بادشاہ نجاشی کے پاس بھیجا. حضرت جعفر نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی زبان کا ہمیں پتہ، ان کا لباس اور رنگ کلر اور کھان پین اور رہن سہن، اور ہماری بات ان تک کیسے پہنچے گی؟ وہ ہمیں کیسے جانیں گے، کیسے پہچانیں گے؟ ہماری اس گفتگو کا، ہمارے اس مشن کا، ہمارے اس سفر کا رنگ ان پر کیسے چڑھے گا؟ سبحان اللہ. میرے آقا نے فرمایا جعفر تم خود تو نہیں جا رہے نا؟ اللہ، تم خود تو نہیں جا رہے، تمہیں اللہ کے حبیب بھیج رہے ہیں. خود نہیں جا رہے ہو، تمہیں اللہ کے حبیب بھیج رہے ہیں. تو جو آقا بھیجنے والا ہے وہ پھر راہ بھی تو صاف کرنے والا ہے. سورۃ مریم لے کر جاؤ. گئے اور جعفر تیار نا اس بستی میں جاہے عدالت میں نہیں پہنچے، جنگل میں بیٹھ کر نا قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دی. سبحان اللہ وبحمدہ. ہر صحابی کے پڑھنے کا اپنا اپنا انداز تھا، پر دو شخصیتیں وہ ہیں جنہیں جب رسول اللہ سنتے تو تڑپ جاتے تھے. ایک حضرت ابو ذر ہے اور ایک حضرت جعفر ہے. حضرت ابو ذر کئی دفعہ حضور کے سامنے تلاوت شروع کرتے ہیں نا تو میرے آقا تڑپ کر فرماتے ہیں ابو ذر آواز بند کرو، کوئی ایسا نہ ہو تیری درد والی آواز سے مصطفیٰ کی روح پرواز کرے. اللہ 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 اللہ. میرے آقا فرماتے ابو ذر وہ ہیں جن کے گلے میں اللہ نے حضرت داؤد کا درد رکھا ہے. اللہ. جن کے گلے میں حضرت داؤد کا، وہ سوچو جن کے گلے میں داؤد کا درد ہو وہ تڑپا دینے والے ہیں. تو جن کے گلے اور ذوق میں اللہ نے ذوق محمد رکھا ہوگا ان کی سبحان اللہ. کی زبان پر وہ روح محمد بول رہی ہوگی، ان کی شان کیا ہے؟ فرمایا جعفر تیار جاؤ، کسی کو کچھ نہیں کہنا، اور جا کر نہ کسی جگہ قرآن کی تلاوت شروع کر دینا. قرآن خود بتائے گا میں کون ہوں، مجھے بھیجنے والا کون ہے، مجھے لانے والا کون ہے، مجھے سمجھانے والا کون ہے. اب حضرت جعفر نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. بادشاہ کو، نجاشی کو پتہ چلا کہ کچھ چند لوگ آئے ہیں، کیا لباس ہیں، کیا دستاریں ہیں، کیا چہرے ہیں، کیا چمک ہے، کیا جبین ہے، اور ان کی چہرے دیکھو تو چہرہ دیکھ کر قربان ہونے کو جی چاہتا ہے. نجاشی نے کہا یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں؟ فرمایا کہنے لگے پتہ چلا ہے کہ کوئی محمد شخصیت ہے، ان کے غلام ہیں اور ان کی نمائندگی کے لیے آئے ہیں. فرمایا بلاؤ ذرا ان کو. جب یہ گئے نا تو جعفر تیار نے کہا ہم شاہی عدالتوں میں جانے والے تو نہیں ہیں، لیکن کسی کی عزت کو عزت سمجھنا یہ بھی تو حضور کی تعلیم ہے. میں جاتا آپ کے ساتھ چند صحابہ تھے. جب جعفر تیار ان صحابہ کی معیت میں نجاشی کی اس عدالت میں پہنچے، اللہ اکبر، ایوان صدر میں پہنچے، نجاشی نے کہا آپ کون ہو؟ تم نبی کہو تو پھر مجھے پتہ چل رہا ہے کہ نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے. میرے نصیب کیا فرما گئے، نور آنکھوں پہ تو چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے. اور اگلا شعر بھی سن لو. نزا میں ان کے تصور سے مقدر چمکا. اللہ اکبر، اللہ اکبر. یہ شعر ہی نہیں بڑی حقیقت ہے. آخری وقت ہو نا اور حضور کا خیال آ گیا تو سمجھ لو سب کچھ بن گیا. نصیر ملت فرماتے ہیں نزا میں ان کے تصور سے مقدر چمکا. ارے قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے، قبر میں اب تو اجالے ہی اجالے ہوں گے. تمہارے چہروں سے پتہ چل رہا ہے تم کسی کے ہو، تمہاری پشت پر کسی کا ہاتھ ہے،
اگر تم حضور کی طرف سے آئے ہو تو کیا لائے ہو؟ کہا اللہ کی کلام۔ فرمایا کون سی کلام؟ کہا سورہ مریم۔ سبحان اللہ۔ کہا مریم تو ہے کہ جس کو ہم مانتے ہیں۔ نے کہا آپ تو فقط مانتے ہیں اور ہمارے قرآن میں تو پوری مریم نام کی صورت نازل ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا اچھا ذرا پھر سناؤ تو صحیح کہ جو تم مریم صورت لے کر آئے ہو اس کے اندر ہے کیا؟ جب اب سنو ساتھیو، کلام اللہ کی ہو، اجازت مصطفیٰ کی ہو، اور زبان رسول اللہ کے صحابی کی ہو، اور مصطفیٰ کے اذن سے جب وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذْ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا۔ حضرت مریم کی شان سنی نجاشی تڑپ گیا۔ فرمایا کیا حضرت مریم کے علاوہ کوئی عیسیٰ کا ذکر بھی ہے؟ فرمایا ہاں کیوں نہیں؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جعفر تیار تلاوت کر رہے ہیں، نجاشی اشک بارے۔ کہا نجاشی بتاؤ بات کیا ہے؟ کہنے لگے میں اب بتاؤں کیا، میں تو یہ سوچنے پہ مجبور ہو گیا ہوں جس محمد پر اترنے والا قرآن ایسا ہے، اس محمد کی اپنی شان کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔